محمد مدنی صورت ہے. سورہ محمد کے اندر جنگ کی کچھ اسٹریٹجیز آپ کو نظر آئیں گی. سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اس چیز کو مان لیا انہوں نے جو محمد پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے. اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا. یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتا دیتا ہے. اللہ نے صلاحیتیں بتا دیں کہ اللہ نے تم کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان سے نیکی کما لو. اپنی فیکلٹیز سے، اپنی کیپیبلٹیز سے زندگی کے اندر لگا کے اللہ کے سامنے حجت پیش کر دو کہ اللہ ہم نے تو کوشش کر لی، اب تو ہم نے اس انذار کا حق بھی ادا کر دیا، یعنی ہم نے اس انذار کو اپنے اوپر لے لیا. پس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر جو جنگوں کا معاملہ رکھا ہے، جنگیں ڈیفینسو بھی ہوئیں، اوفینسو بھی ہوئیں، اور اسلام کا جو جنگ کا قتال کا رول ہے وہ یہی ہے، ہیو وار ان آرڈر ٹو ہیو پیس. اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے مجھے اور آپ کو، پہلے ہی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، جاہدہم بہ جہادن کبیرہ. پہلا جہاد کیا ہے؟ تبلیغ کا جہاد، زبان کا جہاد، قلم کا جہاد، عمل سے جہاد، اخلاق سے جہاد. تو برائی کا زور توڑنا اگر ہوگا، اگر تبلیغ سے برائی نہیں ختم ہوگی تو سورہ نور میں آپ کو سزائیں دے دی گئیں، یہ سزائیں نافذ کرو. اور سزائیں نافذ کرنے کا مقصد بتا دیا گیا تاکہ انسان اس معاشرے کے اندر شریعت کو نافذ کر سکے، اور شریعت جو نافذ ہو اس کے نظام کی حفاظت ہو سکے. اسلام کا مقصد کیا ہے؟ فیصلہ کن جنگ کرو تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. اور اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام ڈسیسو وار کرنا چاہتا ہے. ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے، بات ادھر یا ادھر ہو جائے، رائٹ یا لیفٹ ہو جائے، جنگ کرو، فیصلہ کن جنگ کرو. ایسا نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں، بس چھوٹی چھوٹی طرح سے جو اسکرمشز بھیجے جا رہے ہیں. فیصلہ کن جنگ ہونی چاہیے، یہ اسلام کا مزاج ہے. اور اگر قیدی آئیں تو قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا یہاں پر معاملہ کر دیا گیا. بتا دیا گیا کہ اللہ کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کو بلند کرنا چاہتا ہے جنگ کے ذریعے. جیسے آپ سانپ کو زخمی چھوڑ دیں تو کیا وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا؟ نقصان پہنچائے گا. تو نقصان دشمن کو ایسے ختم کرو تاکہ دشمن دوبارہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے قابل نہ رہے. قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ان آیات میں کر دیا گیا. یہ ہے تمہارے کرنے کا کام. اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نبٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے. حقیقت بتا دی اللہ نے مومنین کو قرآن اور حدیث کے ذریعے کہ جنت تمہارے لیے تیار ہے، اور جنت کی تمام انفارمیشن اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کے ذریعے دے چکا ہے. اللہ مومن کو تھام لیتا ہے، اللہ مومن کو نیکی کرنے پر جما دیتا ہے. اور بتا دیا اللہ نے اللہ ان کا حال درست کر دے گا. جو اللہ کی خاطر آگے بڑھے گا، جو اللہ کی خاطر جہاد کرے گا، جو اللہ کی خاطر قربانیاں دے گا، اللہ اس کا حال درست کر دے گا. اللہ کہہ رہے وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ اس کا حال درست کر دے گا. ایمان نہیں ہے آپ کا اور میرا اللہ پر؟ جہاد کے 9 اینگلز آتے ہیں، ان میں سے قتال سب سے ٹاپ آخری لیول ہے. آپ کو اور مجھے تو پہلا نفس سے جہاد کرنا ہے، اپنی خاندان سے جہاد کرنا ہے، اپنے معاشرے سے جہاد کرنا ہے، اپنی خواہشات سے جہاد کرنا ہے. جب آپ کو مشکل لگے آپ یہ آیات پڑھیں. قرآن کی تلاوت انسان کو، اور قرآن کی تلاوت اس کو سمجھ کر قرآن کی تلاوت کرنا انسان کو بہت ہمت دلاتی ہے اس کے حالات کے اندر. اللہ نے کہا ہے جو اللہ سے سیدھی راہ پر آئے گا، جو اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ اس کا حال درست کر دے گا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. اور کیا کرے گا؟ یثبت اقدامکم، تمہارے قدم جما دے گا، اللہ تمہیں تھام لے گا. قدم جم جانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر سیکنڈ تھاٹس نہیں آئیں گے.
اچھا اگر میں نہ کروں تو کیا ہے، اگر میں چھوڑ دوں تو کیا ہے، اچھا اگر میں 6 مہینے بعد کر لوں تو کیا ہے. نہیں، جب مومن کے قدم جم جاتے ہیں تو اس کو سیکنڈ تھاٹس نہیں آتے. مشکلات میں انسان چاہے اکیلا ہو، اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کرواتا ہے. انسان کا دل ٹھک جاتا ہے کہ اسلام ہی جو ہے وہ اصل میں میری کشتی ہے، اسلام ڈوبا تو میں ڈوبی، اسلام پار لگا تو میں پار لگی. یہ چیز ہے قدم جمانے کے اندر جو آتی ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو ان کے لیے بھٹکا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں. ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے ہے کہ ایمان لانے والوں کا حامی اور ناصر اللہ ہے، اور کافروں کا حامی اور ناصر کوئی نہیں ہے. یعنی مشکل آتی ہے تو انسان گھبرائے نہیں، اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے. جیسے بچہ چلنا شروع کرتا ہے، کرالنگ سے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر ایک ایک قدم اٹھاتا ہے. جب بچہ نیا نیا قدم اٹھا رہا ہوتا ہے، ماں کیسے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہے. پیچھے پیچھے کیوں چل رہی ہوتی ہے؟ جیسے ہی بچہ گرنے لگے گا ماں تھام لے گی. جب اللہ اپنے بندے پر مشکل حالات ڈالتا ہے، اللہ بھی ایسے ہی اپنے بندے کے ساتھ 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 ہوتا ہے. ایمان تو رکھیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ایمان تو ہو کہ اللہ مجھے نہیں گرنے دے گا، ایمان تو رکھیں اللہ مجھے جو ہے وہ ذلت کا شکار نہیں کرے گا. ایمان کی ضرورت ہے. اللہ بھی اپنے بندوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے. ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تو اللہ نے بتا دیا اللہ تمہارے قدم جما دے گا، تمہیں اللہ کے احکامات کے بارے میں شکوک نہیں آئیں گے جب تم 100% لائلٹی کے ساتھ اللہ کی کتاب کی طرف عمل کرنے والے بنو گے. والذین کفروا، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں. کیسے؟ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں. جانور تو یہیں ختم ہو جائیں گے، جانوروں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ نے تو انسان بنایا تھا لیکن اشرف المخلوقات ہونے کا انہوں نے حق ادا نہ کیا. انسان جب اشرف المخلوقات کے لیول سے نیچے گرتا ہے تو جانور سے بھی نچلی سطح پر آ جاتا ہے. حضرت علی کہا کرتے تھے کہ انسان کی خوراک کی کیا حقیقت اور انسان کے لباس کی کیا حقیقت. جو لباس وہ پہنتا ہے وہ کیڑے کا لعاب ہے، ریشم، اور جو خوراک وہ کھاتا ہے وہ کیڑے کے پیٹ سے نکلتا ہے، شہد. تو یہ تو حقیقت ہے انسان کی، اور انسان اس کے اوپر کتنا اکڑتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنا ہے اگر زندگی کے اندر اللہ کی احکامات کی کوئی رمق نظر نہیں آتی. انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں، صرف روٹی، کپڑا اور مکان میں زندگی گزرتی جاتی ہے، اور ہماری عوام کی اکثریت کو اسی کے پیچھے لگا دیا گیا. روٹی، کپڑا اور مکان، بیسک نیسیسٹیز ہی نہیں پوری ہوتی کہ وہ اعلیٰ درجے پر کوئی کام کرنے کا سوچیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے. انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا. یعنی مکے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ مکے والوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف سری ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں. مثل الجنت التی وعد المتقون، پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس کے میں نہریں بہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنت کا پانی کیسا ہوگا. ہو سکتا ہے جنت کا پانی H2O والا پانی نہ ہو. نتھرا ہوا پانی کیسا ہوگا؟ ہو سکتا ہے یہ گیسز سے مل کر نہ بنا ہو. کیا مزہ ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. یہ کون لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ یہ دے گا؟ اللہ پیچھے بتا چکا کہ اللہ نے جنت کے وعدے کس سے کیے ہیں. جس جنت میں نہریں بہ رہی ہیں دودھ کی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا. ذرا آپ دیکھیں دودھ کا ذرا سا ٹیسٹ بدلتا ہے تو دودھ کتنا بد ذائقہ ہو جاتا ہے، اور اکثر بچے تو دودھ پینا پسند ہی نہیں کرتے. اور ہمارے ہاں تو یہی بحث چھڑ گئی کہ ٹیٹرا پیک پئیں کہ فریش ملک پئیں. ٹیٹرا پیک پئیں تو فریش ملک والے کہتے ہیں لو اتنا پرزرویٹو ڈلا ہوا دودھ پی رہے ہو، اور اگر فریش ملک پینے بیٹھ جائیں تو لوگ کہتے ہیں لو جن گایوں کو انجیکشن لگائے ہوئے ان کے دودھ پی رہے ہو اور اتنا ان ہائیجینک دودھ پی رہے ہو. یہاں تو یہی کنفیوژن رہتا ہے کہ کون سا دودھ استعمال کریں. جنت میں اللہ نے کہا ایسا دودھ جس کے مزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اللہ نے ایسی بہترین جگہ بنائی ہے، نہریں بہ رہی ہیں وہاں پر ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی.
یعنی جس کو پی کر لیور کلوسز نہیں ہوگا، جس کو پی کر عقل خراب نہیں ہوگی، جس کو پی کر عقل پر پردے نہیں پڑیں گے. اور کس چیز کی نہریں ہیں؟ نہریں بہ رہی ہیں وہاں پر صاف شفاف شہد کی. یعنی جنت کا جو شہد ہوگا اس کے لیے آتا ہے کہ وہ مکھی کے پیٹ سے نکلا ہوا نہیں ہوگا، الگ شہد ہوگا. اس میں ان لوگوں کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، آئسنگ آن دا کیک. اور کیا ہوگا؟ اور ان کے رب کی طرف سے بخشش، اللہ ان کو معاف کر دے گا. جو چاہو استعمال کرو، جتنی چاہو نعمتیں استعمال کرو. نہ اسراف کا ڈر ہوگا، نہ اللہ کی ناراضی کا ڈر ہوگا، نہ یہ ڈر ہوگا کہ کہیں کسی کا حق تو نہیں مار دیا. کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جنت میں ہمیشہ، جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ ڈالے گا؟ چائے کا ایک گرم سپ آپ پی لیں، آپ کی زبان ایسی جلتی ہے کہ 4 دن تک آپ کو کسی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا. اللہ نے کہا ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی انٹسٹائنز تک کو کاٹ دے گا اندر سے. کیوں اللہ نے ایسا ان کو کیا ساتھ کیا؟ وجہ بتائی جا رہی ہے. وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ کہ انہوں نے سننے کا حق ادا نہیں کیا. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں ابھی بھی انہوں نے کیا کہا، ابھی انہوں نے کیا کہا تھا. جو دین کے احکامات سنتے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں کرتے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. غافل، خالی برتن، ایسا خالی دل ان لوگوں کا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا کرتا ہے. اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامت تو آ چکی ہیں. جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی. اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک پختہ صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو. افسوس ان کے حال پر، ان کی زبانوں پر اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں بہت کرتے تھے. محمد رسول اللہ، ہم آپ پر صدقے، ہم آپ پر واری، ہائے ہم مدینہ جا کے مر جائیں. ہم بھی تو ایسی ہی نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، موت آئے تو مدینہ میں آئے، مدینے کی گلیوں میں بغیر جوتیوں کے پھرتا رہا ہوں، پتہ نہیں اور کیا کیا باتیں. اور جب جہاد کی بات آتی ہے، نفس کی خواہشات کو توڑنے کی بات آتی ہے، اپنی خواہشات کو پیچھے کر کے سنتوں کو زندہ کرنے کی بات آتی ہے، تب عمل کے میدان میں فیلئر. 33% پر بھی نہ آنے والے، فیلئر شاید 1% اور 0% پر رہنے والے. کہا اللہ نے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں. ہمارے ہاں بھی خوب باتیں ہوتی ہیں، خوب باتیں. سبیلیں جاری کر دی ہم نے میلاد کے نام کے اوپر. ہم کے سنتوں کو زندہ کرنے کی بات آتی ہے، تب عمل کے میدان میں فیلئر. 33% پر بھی نہ آنے والے، فیلئر شاید 1% اور 0% پر رہنے والے. کہا اللہ نے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں. ہمارے ہاں بھی خوب باتیں ہوتی ہیں، خوب باتیں. سبیلیں جاری کر دی ہم نے میلاد کے نام کے اوپر. ہم نے میلاد کے نام کے اوپر وہ پورے ماڈلز بنا دیے مسجد نبوی کے اور خانہ کعبہ کے. اور یہ اقرار اور یہ ہماری باتیں اور یہ ہمارے دعوے، اور آپ عمل دیکھیں. مردوں کے منہ پہ 12 بجے ہوتے ہیں، سنت ان کے چہروں پر نظر نہیں آتی. عورتوں کے جسم کے اوپر پردے نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور ہم کہتے ہیں آپ پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. کیا فائدہ ایسی زبان کے اقرار اور دعووں کا؟ مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا. اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، ان کو اندھا اور بہرا کر دیا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ تدبر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ 2 درجے ہوتے ہیں قرآن پر غور و فکر کرنے کے. ایک ہے نصیحت کا لیول، وہ ہے تذکر، اور ایک ہے تدبر کا لیول. یہاں تدبر کا لیول آیا. تدبر مطلب یہ سننے کے بعد کا سٹیج ہے. ایک انسان نے ایک کورس کر لیا، اب اس کے بعد وہ مزید وقت لگا رہا ہے، مزید تفاسیر پڑھ رہا ہے، مزید اسکالرز کو سن رہا ہے، تو تب تدبر کا لیول اس نے لیا. مثال کے طور پر ایک آیت لی، اس ایک آیت کو بہترین تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا آتا ہے
اس کا ترجمہ بھی آتا ہے، مختلف سکولرز نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، کیا رائے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، وہ بھی اس کو آتا ہے. ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے. پھر جنرل معنی بھی اس کو معلوم ہونے چاہیے کہ آج کی زندگی میں اس آیت کے کیا معنی ہو سکتے ہیں. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کیا. یہ سب چیزیں تدبر کے اندر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تدبر کا جو معاملہ دیا ہے یہ انسان کا لائف ٹائم پروسیس ہے. تذکر ایک دفعہ قرآن پڑھنے سے، قرآن کو ترجمے سے سمجھ کر سننے سے تذکر کا معاملہ ہو جاتا ہے. تدبر کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے کئی 100 مرتبہ، کئی 1000 مرتبہ قرآن پڑھنا پڑے. تو اللہ نے کہا کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں. سننے کی بات نہیں اللہ نے کی، تالے لگے ہوئے ان کے دلوں پر. آپ دیکھیں جب تالا لگا ہوتا ہے گھر کے اوپر تو خاموشی ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسے دل ویران ہیں، ایسے دل کے اندر جذبات نہیں ہیں جو اللہ کی طرف ان کو اٹریکٹ کریں. ویران دل ہیں. تو خود کو قرآن کے اندر ڈبو دینا یہی اصل میں عقل مندی ہے. حقیقت یہ ہے جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، اللہ نے کیا کیا؟ ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا. اللہ کے راستے سے آنے سے انکار کیا تھا، ویکیوم تو نہیں رہتا، شیطان آ کر بیٹھ گیا اس راستے پر اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. بہکاتا رہتا ہے، دوسروں کو بھی عمل سے پیچھے کھینچتے ہیں اور اپنے عمل کو بھی ڈائلیوٹ کرتے ہیں، اور اب نہ دوسروں کو دین پر آنے دیتے ہیں، نہ خود دین پر جم کر عمل کرتے ہیں، کمی کوتاہی کے ساتھ. منافق کا معاملہ بتا دیا گیا. منافق ایک دن میں منافق نہیں بنتا، منافق درجہ ب درجہ گریجولی منافقت کی طرف جاتا ہے. اللہ کے دین کو ناپسند کرنے والے، مومنین کو بے وقوف سمجھنے والے، یہ منافقین کے درجے میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں، صرف کامیابی کو فالو کرنے والے. اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے. پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے. یہ اس لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا. اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے. اسلام کو ماننا ان کو بنیت ڈگنیٹی لگا. اللہ کے ساتھ اور معبود بھی انہوں نے بنا لیے. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے ان کے اعمال سجا دیے. انہوں نے کہا ہم ایسے فنیٹک تھوڑی ہیں کہ ابو بکر اور عمر کی طرح ایمان لے کر آئیں. منافق یہی تو کہا کرتے تھے، ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں. ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان تھوڑی لائیں گے. انؤمنو کما آمن السفہاء، یہ کہا کرتے تھے، کیا ہم ایمان لائیں بے وقوفوں کی طرح؟ تو اللہ نے بھی ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ آپ دیکھیں جو عبداللہ بن ابئی تھا، منافق تھا، رئیس المنافقین، مدینہ میں رہتا تھا، مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتا تھا، پہلی صف میں کھڑا ہوا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی ہوتا تھا، یعنی آپ کی امامت میں نماز پڑھا کرتا تھا. لیکن انجام کیا ہوا اس کا؟ خالی لپ سروس نے اس کے انجام کو بہتر نہیں کیا. آپ اور میں بھی یہ بات جان جائیں، خالی زبان کے دعوے مجھے اور آپ کو جنت تک نہیں پہنچا سکتے. خالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، عمل میں زیرو پر رہنا، بلکہ بلو زیرو لیول رہنا، مجھے اور آپ کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں کر سکتا، مجھے اور آپ کو جنت کا باسی نہیں بنا سکتا. تو اللہ تو دیکھ لیتا ہے کہ کس کے دل میں دین کا درد ہے. ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے. اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے. ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کو جانچ لیں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد کون ہے اور ثابت قدم کون ہے. ناگوار حالات تو اللہ ڈالتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون استقامت اختیار کرتا ہے اور کون صرف کامیابی کے لیے آیا تھا اور مشکل آنے پر اسلام کو چھوڑ جاتا ہے. کسی نے کہا کہ استقامت میں ہی قیامت ہے. اللہ دیکھ لیتا ہے کون اسلام کی خاطر اپنی عزت کو قربان کر سکتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، آپ اسلام کے اصولوں کو اپنے اوپر اپنانا شروع کریں، چاہے خاندانی لیول پر، اجتماعی لیول پر یا انفرادی لیول پر، چاہے حال حلیے میں، چاہے اخلاق میں، چاہے اپنی رسموں کے اندر. آپ کو اپنی عزت کی قربانی تھوڑی دیر کے لیے دینی پڑتی ہے. لوگوں کی نظر میں آڈ ون آؤٹ بننا پڑتا ہے. فیملی میں آپ کو سوشلی آؤٹ کاسٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں وقتی طور پر ہوتا ہے، اللہ آزما رہا ہوتا ہے.
جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، اللہ ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ آج کمپیوٹر کے دور میں یہ غارت کرنا، اعمال کا ہبط کرنا، سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، یہ ہبط اعمال جو آج میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، شاید آج سے 1450 سال پہلے کا انسان نہیں سمجھ سکتا تھا۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں آپ نے ایک فائل پر کتنی محنت کی ہوتی ہے اور آپ نے غلطی سے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیا اور فائل سیف نہیں ہوئی، آپ ڈھونڈتے رہ جائیں، آپ کو وہ فائل نہیں ملتی۔ جنہوں نے اس دنیا میں خوب اعمال کیے لیکن ان کے اوپر سیل آف اپروول محمد رسول اللہ کا نہیں تھا، قیامت میں وہ ڈھونڈتے رہ جائیں گے اپنے ان اعمال کو، لیکن ان کے وہ اعمال ہبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ کہیں لبیک اللہم، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ آپ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیں گے میں ان کو کروں گی، جن کاموں سے مجھے رکنے کا کہیں گے میں ان سے رک جاؤں گی، اللہ میں ڈیلے نہیں کروں گی۔ بتا دیا گیا اللہ کے رسول کی اور اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ اگر قرآن کے احکامات کے مطابق اعمال نہیں ہیں، سیلف کریٹڈ نیکی کے معیار تو نہیں بنائے ہوئے کہیں میں نے اور آپ نے، کہیں خود سے تو نہیں میں نے اور آپ نے نیکی کے معیار تراش لیے، تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اگر اللہ اور اللہ کا رسول اس بات کو نہیں جانتا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وہ معروف نہیں ہے اور وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر بجر میں رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ کفر ناشکری کی شکل میں، کفر اللہ کی آیات کا علم آ جانے کے بعد انجان بنے رہنے کی شکل میں، کفر شرک کرنے کی شکل میں، کفر نعمتوں کا حق نہ ادا کرنے کی شکل میں، یہ سب چیزیں، یہ سب شکلیں کفر کے اندر آتی ہیں۔ اور اللہ نے کہا جو موت تک کفر پر قائم رہے گا اللہ اس کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، لن یغفرا کے اندر ایک بہت زیادہ تاکید ہے، عربی زبان کی انتہائی تاکید ہے، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے اور حقیقت ہے۔ صبح سے شام، شام سے رات، صبح سے شام، شام سے رات زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ میک اپ کر لیا، کپڑے پہن لیے، خواہشات پوری کر لیں، کیا کیا؟ ایک کھیل تماشا بنا کر رکھا اپنی زندگی کو، اعلیٰ مقصد کے لیے اس زندگی کو نہ استعمال کیا، اعلیٰ اپنا لیسو نہ پھینکا، اعلیٰ اینکر نہ پھینکا اپنا۔ اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور تمہارے کھوٹ ابھار کر اللہ لے آئے گا۔ اللہ نے کہا ہے نا مما رزقناہم، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ جب انسان اللہ کو دے، آنر سمجھ کر دے، اللہ کو دیتے ہوئے انسان اپنا فائدہ سمجھے۔ اللہ وقت مانگے، اللہ کی راہ میں وقت انویسٹ کر دیں۔ اللہ توانائیاں مانگے، اللہ کی راہ میں توانائیاں انویسٹ کر دیں۔ اللہ مال مانگے، اللہ کی راہ میں مال انویسٹ کر دیں۔ لیکن یاد رکھیں گارنٹی کے ساتھ اگر آپ آنا چاہتی ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ مجھے دنیا کی کامیابی بھی ملے، تو دنیا کی گارنٹی تو نہیں ہے، ہاں آخرت کی گارنٹی اللہ ضرور دیتا ہے۔ یہ ایسا کاروبار ہے جو مومن بندے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کو آخرت کا اجر ضرور بالضرور دے دیا جائے گا اور اللہ ضرور ان کو اپرچونٹیز دے گا پروفٹ کی۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی ایک انسان کی ایک نیکی قبول کر لیتا ہے اللہ اس کو ایک اور نیکی کرنے کا موقع دے دیتا ہے۔ اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم منہ موڑو گے اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ یاد رکھو اللہ تم سے کیا مانگتا ہے؟ تھوڑا سا وقت۔ اللہ تم سے کیا مانگتا ہے؟ اللہ تم سے کہتا ہے 2.5% زکوٰۃ ادا کرو، 97% تو تمہارے پاس ہی رہتی ہے۔ اللہ تم سے چاہتا تو سارا مانگ لیتا، اللہ تو کم مانگتا ہے۔ یاد رکھو اگر تم نہ اٹھے،
اللہ ایک اور قوم کو اٹھائے گا، اور جو اللہ کی راہ میں کھپنے والے ہوں گے، کھپانے والے ہوں گے، جو لتھارجک نہیں ہوں گے، جو اللہ کے دین کے شیدائی ہوں گے، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا، جو زمین سے چپک کر رہ جانے والے نہیں ہوں گے، جو اخلد الی الارض کی کیٹیگری میں نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہوں گے الذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ ایسی قوم کو اٹھا دے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ایسے وقت سے آنے سے پہلے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کی راہ میں انویسٹ کرنے والے ہوتے ہیں. سورہ فتح مدنی سورت ہے.